السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعتبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی محمد مع الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اس سے تعلق رکھنے والی اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ قرآن کی آیت کریمہ اس بات کی ذکر کرتی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جان بھی اب مومنین کی نہیں ہے، مال بھی مومنین کا نہیں ہے۔ اس کو اہل علم نے یوں بیان کیا کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے بطور امانت ہمیں مال دیا ہے، بطور جان ہمیں جان دی ہے، اور ان دونوں کے متعلق اللہ سوال فرمائے گا قیامت میں کہ جان کو آپ نے کہاں خرچ کیا ہے، مال کو کہاں خرچ کیا ہے۔ کیونکہ دیا ہوا اللہ کا ہے تو وہ پوچھے گا اللہ کہ آپ نے اپنی جان کو کہاں خرچ کیا۔ جیسے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں جوانی دی گئی ہے تو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ تمہیں بلوغیت کے بعد سے لے کر مرنے تک کی زندگی کا حساب دینا ہے، تو عمر کو اور اپنی زندگی کا حساب دینا۔ اگر مال دیا ہے تو پھر مال کا بھی حساب دینا پڑے گا، تو مال کا حساب دینا ہے اور جان کا حساب دینا ہے۔ اب دینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظام زندگی میں اس جان اور مال کو بطور امانت بندے کے پاس رکھا، اور بندے سے یہ کہا کہ تم اپنے مال اور اپنی جان کو یہاں خرچ کرو۔ جیسے جان کو خرچ کرنے کے معاملے میں یہ کہا کہ تمہیں عبادت دو طرح کی دی گئی ہے، ایک بدنی عبادت دی گئی ہے، ایک مالی عبادت دی گئی ہے۔ بدنی عبادت یہ ہے کہ تمہیں ضرورت پڑے تو اپنے خون کا خطرہ بہانا پڑے گا، اپنی جان کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کرنا پڑے گا۔ مالی عبادت کئی طرح کی ہے۔ جانی عبادت میں نماز بھی آتی ہے، روزہ بھی آتا ہے کہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ مالی عبادت میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، پھر حج مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت میں آتا ہے۔ اب اس کے مال خرچ کرنے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ یہ مال کہاں خرچ کرو گے تم۔ عام طور پر مسلمانوں میں اپنے یہاں مال جمع کرنے کے بعد ایک تصور رہتا ہے کہ اس کے لیے اسلام میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے، وہ خود اپنے طریقے پہ خرچ کرتا ہے کہ کہاں کرنا ہے مجھے۔ تو اسلام میں مال خرچ کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سوالوں کا تذکرہ جو صحابہ کرتے تھے، اس کا ذکر قرآن نے یوں کیا کہ قل لا اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مال کہاں خرچ کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ تذکرے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مال کہاں خرچ کرنا ہے، تو مال کو بھی خرچ کرنے کی ترکیب بتا دی گئی۔ مسلمانوں میں جب یہ بات سمجھ آئی کہ انسان کو جو اللہ نے مومن کو جان دی ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کا اپنا کچھ ہے نہیں، کیونکہ اس نے اپنی جان اور مال کے بدلے جنت خرید لی، اب اپنا کچھ نہیں ہے اس کا۔ جو چلنا ہے اس کے جان اور مال کے شیڈول کے حساب سے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے۔ جن کو یہ بات سمجھ میں آئی، اسلام میں اس جان اور مال کے خرچ کرنے کے طریقے کو واضح طور پر خلفائے راشدین کے دور میں ظاہر کیا گیا کہ خوب مال بھی خرچ کیا گیا، جان بھی خرچ کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کا ایک بے مثال طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ نے اسلام کے اکثر احکامات پر عمل کیا ہے۔
اکثر احکامات پر۔ ان احکامات میں مال خرچ کرنے کا بڑا تذکرہ ہے، اور مال خرچ کرنے کی جتنی نوعیتیں آتی تھی اسلام میں، قریب ہر تقریب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ لیتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوتی تھی کہ لوگوں کو عبادات پر ابھارنے کے لیے، تو حضور یوں فرماتے تھے کہ آج یتیموں کے لیے سہارا کون بنا، تو ان میں بعض جو یتیموں کے لیے سہارا بنتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور کبھی یوں ارشاد فرماتے کہ آج کسی نے غلام کو کس نے آزاد کیا ہے، تو غلام کو آزاد کرنے والے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور جب حضور فرماتے کہ آج بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا ہے، تو بھوکے کو کھانا کھلانے والے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور ایسے ہی ترغیباً نیکیوں کا شمار کرتے تھے کہ آج یہ کام کس نے کیا، یہ کام کس نے کیا۔ روایتوں میں ہے کہ حضور جب کسی کو یہ کہتے تھے تو جو لوگ اٹھتے تھے، ہر اٹھنے والوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، یعنی ہر نیکی میں حصہ لیتے تھے۔ اس میں مالیت کا بھی تھا۔ اسی مالیت کے حصے میں سے یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے تو اس وقت مسجد کی تعمیر کے لیے ایک ضرورت محسوس ہوئی، ایک زمین لینے کا ارادہ ہوا۔ دو یتیم بچوں کی زمین تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین ہمیں مسجد کے لیے چاہیے۔ ان یتیم بچوں کی طرف سے جو ان کے وکیل تھے اور یا یتیم بچے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ اس کو بیچتے نہیں ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں اس کو بیچیں گے نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے نام پر اس کو وقف کر دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، یہ تمہارا حق ہے، یہ وقف نہیں کریں گے، تم سے خریدا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالیت کو دے کر خریدا، اور وہ جو پیسہ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھے۔ آج مسجد نبوی کی مختصر جو پہلی زمین خریدی ہوئی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے پیسے سے، یعنی وقف کرنے والی۔ بعد میں اس میں ترمیمات ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خرید کر اس کو توسیع کر دی، بعد میں اور توسیع کر دی گئی، یہ توسیع کا مرحلہ چلتا رہا۔ مسجد نبوی کی موجودہ آج جو حلقہ ہے، جو اس کا دائرہ ہے، ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اس زمانے میں کل مدینے کی آبادی اتے میں رہتی تھی۔ اس زمانے میں، آج جتنا دائرہ منتخب کیا گیا ہے، کل مدینے کی آبادی اتنے میں رہتی تھی، گھر اتنے ہی سمیٹے ہوئے تھے کہ اتنی بڑی مسجد کا حصہ دائرہ جو بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام پر یہ وقف کرنے کا سلسلہ ابتدائے اسلام میں شروع سے رہا ہے، بلکہ اگر اسلام سے پہلے بھی دیکھیں تو لوگوں میں یہ عادت تھی کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنے مذہبی معاملات میں اپنے مال کو وقف کیا کرتے تھے۔ غیر مسلموں میں طریقہ تھا کہ جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اس سے کچھ کھائیں گے نہیں، لیں گے نہیں، کچھ نہیں کریں گے، اس کا دودھ نہیں دھوئیں گے، اس کا جو ہے جانور کو کچھ نہیں کریں گے، بس اس کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ کعبۃ اللہ کو بھی وقف کیا گیا، کعبۃ اللہ کے نام پر نذرانے وقف کیے جاتے تھے۔ تو کعبۃ اللہ کے نام پر نذرانے وقف کیے جاتے، تو یہ وقف کا سلسلہ اسلام سے پہلے بھی رائج تھا، اور اسلام نے بھی اس کو بہت اچھی شکل دی اور اسلام میں اس کو باقی رکھا گیا۔ بلکہ باقی نہیں، آپ اصحاب انبیاء کرام کے طور طریقے انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ میں بھی وقف کے سلسلے باقی تھے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام آپ کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پھر اس وقت جو وقف کیے جاتے تھے وہ مرد حضرات وقف کیے جاتے تھے، عورتیں وقف نہیں ہوتی تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کے بطن سے حضرت مریم کو پیدا فرمایا، تو آپ کی والدہ نے از راہ منت یہ بات ذکر کی کہ مولا میں نے منت مانی تھی کہ جو اولاد ہوگی تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، میری مراد لڑکا تھا، اور یہ لڑکی ہے، لڑکیاں تو وقف ہوتی نہیں۔ لیس الذکر کالانثیٰ، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ لڑکی عام لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ تو منت یہ تھی کہ وقف کرنا ہے تو لڑکی ہی کو وقف کیا گیا، آپ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے ماتحت میں۔ تو وقف کرنے کا سلسلہ ایک تاریخی پس منظر کے ساتھ ہے کہ لوگ اپنی جان، اپنے مال، ان میں سے کسی نہ کسی چیز کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ یہ وقف کا سلسلہ ان تاریخوں سے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی اپنی تاریخ کا حصہ بنا۔ آج بھی وقف کیے جاتے ہیں، پہلے بھی وقف کیے جاتے تھے،
اور آج وقف کرنے کی تعداد پہلے کے مقابل میں زیادہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگ چند افراد مل کر کوئی مسجد تعمیر کرتے تھے، آج اتنی وسعتیں مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ ایک ایک مسجد مکمل ایک آدمی ہی وقف کر دیتا ہے، کوئی زمین وقف کر رہا ہے، کوئی مکمل مسجد بنا دے رہا ہے۔ تو اتنی طاقت اور استطاعت آ گئی ہے کہ وقف کا سلسلہ بڑھتا گیا، لیکن اسی وقف کے ساتھ ساتھ تاریخ بدلتی رہی ہے، ہسٹری تبدیل ہوتی رہی ہے، اس میں حکومتوں کا دخل بھی بہت زیادہ شامل مانا گیا۔ سرے دست پوری تاریخ کو ہم چھوڑتے ہوئے صرف اپنے ملک کی تاریخ کا جائزہ لیں تو اپنے ملک کی تاریخ میں جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، یا آپ مان لیجئے 600 سال حکومت کی ہیں، من جملہ ملا کر 1000 سال تک حکومت کا دائرہ رہا ہے۔ انگریزوں کے دور میں بھی مسلمان ایسا نہیں تھے کہ نابود تھے، بلکہ راجاؤں کے نوابوں کے نام سے اپنی اپنی ریاستوں میں موجود تھے۔ اس دائرے سے دیکھا جائے تو قریب 1000 سال کا دورہ ہوتا ہے۔ اس 1000 سال کے دورے میں مسلمانوں نے بہت زیادہ جائیدادیں اللہ کے لیے وقف کی ہیں۔ وقف کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں منتقل کر دینا، یہ وقف کہلاتا ہے، اور اس کا نفع عام مومنین مومنات کے لیے عام کر دیا گیا ہو کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ وقف کے حقیقی معنی ہوتے ہیں۔ اس کے مقابل میں صدقہ آتا ہے، خیرات آتے ہیں، زکوٰۃ آتے ہیں۔ زکوٰۃ صدقے میں کسی انسان کو مالک بنایا جاتا ہے، لیکن وقف میں کسی انسان کو مالک نہیں بنایا جاتا۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ مولانا آپ یہ پلاٹ کے پیپر لیجئے اور اس پہ مسجد بنائیے، یہ پلاٹ کے پیپر میں آپ کے نام پر رجسٹر کر دیتا ہوں، آپ کے نام پر میں گفٹ کر دیتا ہوں، میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، آپ کے نام پر گفٹ کر رہا ہوں، لیکن اس پہ آپ مسجد بنائیے۔ تو اگر وہ پیپر میرے بھی نام پر ہوں اور مجھے میرے نامنیشن کر کے اس کو دیا گیا اور مسجد بنانے کے لیے، تب بھی وہ ملکیت میری نہیں ہوگی، وہ ہوگی ملکیت اللہ کی، کیونکہ مسجدیں اللہ کی ملکیت میں مانی جاتی ہیں۔ یہ وقف الی اللہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی ملکیت میں کچھ نہیں رہتا۔ اس کو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ ہمارے درمیان نیکی کے یہ کتنے ذرائع ہیں مال کو خرچ کرنے کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی تھی کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے کہ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یعنی بندے کا انتقال ہو گیا تو سارے اعمال منقطع ہو گئے، جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر چھوٹ گیا، جس کاروبار کو کرتا تھا وہ کاروبار چھوٹ گیا، جو نوکری کرتا تھا وہ نوکری چھوٹ گئی، رشتہ دار چھوٹ گئے، چہیتی بیوی اب قبرستان تک نہیں جا سکتی، ماں باپ جو دل کے جگر کا ٹکڑا تھا یا ان کا حصہ تھا وہ بھی قبرستان تک جاتے ہیں، ان سے بھی تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میت کے ساتھ انسان کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ وہ 3 اعمال ہیں جو انسان کے ساتھ باقی رکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں حضور نے ارشاد فرمایا، ایک وہ کہ اس نے علم حاصل کیا اور علم کو دوسروں تک پہنچایا، اس کو کہتے ہیں علم نافع۔ اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں کہ یا تو اس نے پڑھایا اور شاگرد چھوڑے اور کتابیں لکھی، یا علم کے نفع کو ایسی کوئی باقی رہنے والی صورت میں رکھ کر گیا کہ وہ علم سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ علم نافع انسان کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس کے فائدہ پہنچانے کی شکل میں۔ دوسرا اولاد صالح، نیک اولاد چھوڑ کر گیا، یہ بھی اس کے لیے ثواب جاریہ کی شکل رکھتے ہیں کہ وہ برابر اس کے ساتھ جڑے رہیں گے مرنے کے بعد بھی۔ اولاد صالح کس کو کہتے ہیں؟ اولاد صالح کا معنی یہ ہوا کہ بندے کے انتقال کے بعد وہ نیکیوں سے جڑا رہے اور خصوصاً اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، اس کو اولاد صالح کہا گیا۔ اس کے لیے ہمارے پاس علماء بزرگوں نے طریقہ بنایا ہے کہ آپ ایصال ثواب اپنے والدین کے لیے کرتے رہیے۔ اب اس کے علاج ایصال ثواب کی کئی شکلیں ہیں، کئی شکلوں میں ایک شکل بالکل عام تام ہے، وہ ہے 10واں 20واں 40واں اور برسی، جس میں کھانا کھلانے کو ترجیح جاتی ہے اپنے والد کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ اس میں ایک بڑی شکل ہے کہ آپ مدرسے کی تعمیر میں کمرہ بنا دیا یا مسجد بنا دی یا کوئی اور جائیداد وقف کر دی اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو اب یہاں 2 چیزیں ہو گئی کہ ثواب جاریہ کے 2 حصے اس کو حاصل ہو گئے۔ ایک کہ اس نے رہتی دنیا تک
ایک تیسری شکل بھی باقی رکھی اور اپنے والدین کے خیر کے لیے اس نے نیکیوں کے ذخیرہ جمع کرنے کے لیے اولاد صالح بننے کی کوشش بھی کی۔ تیسری صورت تھی کسی مال کو ہمیشہ کے لیے وقف کر دینا اور اس کی ملکیت سے اپنے آپ کو خالی کر دینا۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد مسلسل اس بندے مومن کو نفع پہنچاتی رہتی ہیں۔ اس ضمن کی حیثیت سے بہت سارے مومنین نے اس معاملے کو لے کر زمینوں کو وقف کیا ہے۔ وقف کرنے کے مسائل بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جس نام سے جس چیز کے لیے کوئی چیز وقف کی گئی ہو تو اسی کام کے لیے اس کو خرچ کیا جائے، یہ وقف کی ضروریات میں سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ وقف الی اللہ الی منفعتی، یعنی جو اللہ کے نام پر وقف کر رہے ہیں کسی منفعت کے لیے، وہ اسی منفعت میں اسی فائدے کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ اس کی تمثیل یہ ہے کہ اگر کسی نے مدرسے کے لیے کوئی چیز وقف کی ہے تو وہ مدرسہ ہی کے لیے رہے گا، مسجد کے لیے وقف کی ہے تو مسجد ہی کے لیے، قبرستان کے لیے وقف کیا ہے تو قبرستان ہی کے لیے، اور دوسرے دیگر کام رفاہی فلاحی کاموں کے لیے، مثال کے طور پر خانقاہ بنا رہا ہے یا غریب لوگوں کے کھانے کے لیے بالکل ایک کھانے کی چیزیں مہیا کر رہا ہے، یا کسی بھی منفعت کے لیے اس نے بنا رکھا ہو تو وہ اسی چیز میں خرچ ہونا چاہیے، یہ اس کے ضروریات میں سے مانے جاتے ہیں۔ اس تعریف اور اس تقسیم کے بعد موجودہ حالات میں ہندوستان کے سرزمین پر مسلمانوں کے وقف کی ہوئی زمینیں بہت زیادہ ہیں۔ ابھی یہ جو مسئلہ چل رہا تھا جس سے مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ہماری ملکیت وقف کی کتنی ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان ہر معاملے میں معلومات نہیں رکھتا ہے، اور جب معلومات نہیں رکھتا ہے تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ایک قسم کی یہ بیداری ہے جو ہماری طرف سے نہیں آئی ہے بلکہ ان کی طرف سے آئی ہے جنہوں نے مسلمانوں کی کبھی خیر خواہی نہیں کی، وہ مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے اتنا خیر ہمارے ساتھ کیا کہ آپ کو بتا دیا کہ آپ کے پاس کتنی جائیداد ہے۔ میں اپنے زمانے میں ایک دوست سے ملاقات رکھتا تھا، میں تو اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے۔ جوانی کے وقت میں ہمیں پتہ چلا کہ جس بچے سے میری ملاقات ہے اور زندگی بھر اس کے گھر میں غریبی رہتی ہے، غریبی اس حیثیت سے رہتی ہے کہ اس کے کھانے پینے کو پریشانی رہتی ہے، تو ہمیشہ ترس آتا تھا کہ ان کے پاس زندگی میں ہمیشہ پریشانی رہتی ہے۔ لیکن جوانی کے موقع پہ مجھے معلوم ہوا، اس بچے کو بھی معلوم ہوا کہ اس کے باپ دادا کی زمین بازار میں بہت ہاٹ اسپاٹ پر ہے، بہت اچھی جگہ پر ہے، اور وہ کرایہ نامے پر ابھی بھی چل رہی ہے۔ اور اس کا کرایہ نامہ میں سن کر حیرت زدہ ہو گیا کہ آج کے دور میں وہ کرایہ نامہ 600 روپے دیا جاتا ہے، اور وہ شخص برابر اس کے گھر میں 600 روپے کرایہ لا کے دیتا ہے۔ ابھی بڑھتے بڑھتے وہ 1200-1300 تک پہنچ گیا تھا۔ تو اس بندے کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن جب علم آیا بھی اس کے پاس اتنی استطاعت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی زمین کو خود اپنی ملکیت میں لے لے، یا کم از کم کرایہ بڑھانے کی طاقت، ہمت اور جرأت کر سکے۔ میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی صرف ترس کی زندگی یاد نہیں آتی ہے، مجھے اس ملک میں رہنے والے سارے مسلمانوں کی زندگی اسی طرح سے لگتی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے۔ میں بار بار علم کی تعریف کرتا ہوں اور اس بات پر زور دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ موجودہ دور میں ہم لوگ جو اسکول اور کالج کے ذریعے سے جس علم کو حاصل کر رہے ہیں وہ علم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چاہے وہ انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، فلاں بننا، یہ سارے نوکری کرنے والے علم ہے۔ علم کا ایک الگ ڈیفینیشن ہے، انسانیت کو نفع پہنچانے والی وہ کون سی معلومات ہیں، انسانیت کو نقصان پہنچانے والی کون سی معلومات ہیں، وہ علم کا وہ بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے کوئی بھی قوم ترقی کر سکتی ہے۔ اس علم تک مسلمان کبھی پہنچ نہیں رہے۔ آپ کو اور ہمیں اندازہ ہو اس چیز کا علم ہمیں خود نہیں تھا، کیا کہ ہماری خود کتنی جائیداد ہے۔ میں یا مسلمان اس بچے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ اس کے باپ دادا نے ایک ہارڈ زمین سٹی میں چھوڑی ہے، اس کا کرایہ نامہ آ رہا ہے لیکن اس کو پتہ تک نہیں ہے، اس کے عدم علمی ہے، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی زمین کو حاصل کر سکے۔ اب صورتحال، موجودہ صورتحال اس کی یہ ہے کہ اب نہ وہ کرایہ دیتا ہے نہ کچھ دیتا ہے، اس نے اپنے نام پر وہ پیپر کرا لیے، اس لیے کہ کرایہ کے اقدار کے بھی قانون یہ ہیں کہ اگر کوئی 20 سال 25 سال رہتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ زمین اسی کی کہلاتی ہے۔ اب اس کے پاس اصل ڈاکومنٹس بھی نہیں ہے، دستاویز بھی نہیں ہے کہ وہ دعویٰ بھی داخل کر سکے، وہ کرایہ نامے کی اس کے پاس کوئی رسید بھی نہیں ہے، یہ صرف جملوں میں الفاظوں میں تھا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنی زمین کھو چکا، اپنی زندگی کو غربت کے دائرے پہ ہمیشہ رکھ چکا کہ اب وہ غریب ہی کے طور پر زندگی گزارتا ہے۔ تو ایسی ہی زندگی ہماری ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان کے پاس اپنے پاس علم نہیں۔
اگر علم ہے تو ہمت اور جرأت نہیں ہے۔ میں نے یہ دونوں چیزیں آج اپنی حالت میں دیکھی ہوئی ہیں، تو اس موقع پر وقف بورڈ کی ترمیم ایکٹ بل پر غیروں کو بولنے کے ساتھ ساتھ میں اپنوں پر بھی بولنے کا جواز فراہم کر لیتا ہوں کہ میں اپنوں پر بھی یہ بات کہوں گا کہ ہمارے پاس اس چیز کا حقیقی علم نہیں، اگر ہے تو دوسرا ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنی جائیداد حاصل کر سکیں۔ وقف بورڈ کی جتنی جائیداد ہے اس کے متعلق کہا کہ قریب 9.5 لاکھ ایکڑ زمین بنتی ہے پورے ہندوستان کی، جس کے متعلق کہتے ہیں کہ ہندوستان کے 2 بڑے شعبے ہیں، تیسرا نمبر وقف بورڈ کی زمین کا آتا ہے۔ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جس کو بتا دیا جائے کہ آپ کے پاس اتنی ملکیت ہے، لیکن کیا اس ملکیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس، ہمارے پاس علم ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس ایسے لوگ، افراد ہیں جو اس کے حقیقی طور پر اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جو لوگ اس زمین کو ہڑپنا چاہتے ہیں ان کے پاس علم بھی ہے، ہمت بھی ہے۔ آپ کے پاس اپنی ہی زمین کو بچانے کے لیے نہ علم ہے نہ ہمت ہے، اور میں نے اس بات کو بار بار ذکر کیا ہے کہ چاہے انسان کو کسی چیز کا حصول کرنا ہو تو 2 چیزیں پیدا رہنی چاہیے، ایک اس کے پاس علم رہنا چاہیے، دوسری ہمت ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں۔ یہ کہاں استعمال کی جاتی ہیں؟ وہ وہاں استعمال کی جاتی ہیں کہ اگر شادی خانے میں، دعوت میں، کھانے پینے میں یا انتظامات میں کوئی کھانے کو سپلائی کرنے والا کچھ ادھر ادھر کر دے تو پھر یہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس کو ڈانٹتا بھی ہے اور ہمت بھی دکھاتا ہے کہ شادی خانے میں کیسے اپنے حق کا کھانا کھا لیا جائے۔ اس ویٹر کے ساتھ لڑائی کرنے کی بڑی ہمت ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر کسی مکاندار کے مکان کے بازو سے کوئی پانی کے 2-4 قطرے بھی گر جاتے ہوں اور اس کی طرف سے کوئی چھت سے ہوتے ہوئے کچرا آگے گر جاتا ہو تو ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ پڑوسی سے لڑیں اور دروازے الگ کر دیں، دیواریں الگ بنائیں، اتنے لڑنے کی ہمت ہے۔ لیکن اسی ہمت اور اسی علم کو میں کہتا ہوں کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے حق میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہمت اور علم 2 چیزیں۔ اس وقف ایکٹ بل کی ترمیم جو آج پارلیمنٹ میں کچھ دن پہلے پیش کی گئی، جس میں 40 ترمیمات کی گئی ہیں، 2 ترمیم پر آپ سے میں ذکر کروں گا کہ 2 ترمیم، 40 تو بہت ہیں، 2 ترمیم آپ کی اس بل کے ایکٹ میں ترمیم کے نام پر ہیں جو آپ کو حیرت زدہ کر دینے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو شہر کے ڈی سی کی طرف حوالہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ وہ شامل رہے گا کہ وہ بھی اس میں شامل رہے گا، یعنی ایس پی ڈی ایس پی جو بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس میں غیر مسلم بھی سی او ہو سکتے ہیں اور سی او کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس اپنی زمین بچانے کے لیے غیروں کی طرف محتاجی یہ اس چیز کو بتاتی ہے کہ علم اور ہمت دونوں چیزیں اب اس قوم کے پاس نہیں رہ گئی، اور جس کے پاس علم اور ہمت ہوتی ہے وہی قوم زندہ کہلاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے لیکن وہ دوسری جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ ہمت اور علم کہاں استعمال ہو رہے ہیں وہ آپ گھریلو زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق چھیننے یا ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مارنے کے لیے علم بھی اکٹھا کر رہا ہے اور ہمت بھی جڑا رہا ہے۔ علم اکٹھا کیسے کر رہا ہے؟ وکیل کے پاس جاتا ہے اور لو پوائنٹ تلاش کرتا ہے اور یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ آپ ایسی چیز بتاؤ کہ میں اس زمین کو حاصل کر سکوں۔ اس علم کے حصول کے لیے چلا جاتا ہے اور ہمت پوری دکھاتا ہے کہ اپنے بھائی کو دبا دے اور وہ حق حاصل کر لے۔ لیکن جس کا حق بنتا ہے اس کے پاس یہ علم نہیں رہتا اور ہمت بھی نہیں رہتی ہے۔ تو ایک ایس پی ڈی ایس پی کے پاس یا جو کچھ بھی اختیارات جائیں گے یہ آپ کے اور ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں 2 سال سے وقف بورڈ ایڈوائزر کمیٹی کا ممبر ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں کتنی آسانی کے ساتھ زمینوں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وقف بورڈ کی اب تک کی جتنی زمینیں ہیں وہ احاطے میں نہیں ہیں، اس کو احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ کتنے قبرستان ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں، کتنی مسجد کی اراضی ہے جہاں پہ لوگوں نے شاپنگ مال، دکانیں، گھر وغیرہ بنا لیے ہیں، کتنی وقف کی دوسری زمینیں ہیں اس پر انہوں نے دوسرے ترمیمات کر کے اس پر اپنا ناجائز حق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انہی مسائل میں اب بھی وقف بورڈ کے تحت جتنے کام ہوتے ہیں ان میں بڑی مشکل سے 10 سے 15% صحیح کام ہوتے ہیں،
باقی سارے کام میں ایک ہیرا پھیری کی کہانی ہوتی ہے، جس سے وقف بورڈ ایسے بدنام ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ اور تکیہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جانے والوں میں سے بعض لوگوں نے اس طرح کے کام بھی کیے ہیں کہ وقف بورڈ کی اہمیت اور اس کی حساسیت کو ختم کر دیا۔ کوئی انسان باہر سے ہمارے گھر میں داخل ہونے کی ہمت کب کرتا ہے؟ جب ہمارے گھریلو جھگڑے باہر آنے لگتے ہیں، گھریلو جھگڑے باہر آنے لگتے ہیں۔ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ مسلمان اپنے آپسی اختلافات کو لے کر یا اپنے ذاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے غیر مسلموں کے پاس اپنے راز کی باتیں پوری کھول دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے۔ آپ سیٹ پر ہیں، آپ عہدے پر ہیں، آپ کا ایک قلم چلے گا، آپ کا ایک فون آئے گا تو یہ میرے حق میں ہوگا۔ آپ نے اپنے لیے ایک غیر مسلم کا سہارا لیا، وہ الرٹ ہو گیا، وہ معلوم کر لیا، وہ ساری چیزیں اس تک پہنچ گئیں۔ پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ان جو کر رہا ہے ان بھی غلط کر رہا ہے، ان جو کر رہا ہے ان بھی غلط کر رہا ہے، اگر یہ دونوں غلط ہیں تو میں اس کو حاصل کر لوں تو یہ کون سا برا ہے، تو وہ تیسرا بھی داخل ہو جاتا ہے۔ آپ اور ہم اس کو خالی لفظوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ قریب 9.5 لاکھ ایکڑ زمین مسلمانوں کی وقف میں آتی ہے، لیکن وقف کی کئی شکلیں ہیں، کئی کیٹیگری ہیں، کئی درجہ بندی ہے۔ اس درجہ بندی کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں نے زمینوں کو بیچ دیا ہے۔ وقف ایکٹ میں ان کو شمار تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ میں لیا جانا مشکل ہے۔ وقف کی زمین کے 3 طریقے میں محسوس کرتا ہوں۔ ایک وہ زمینیں ہیں کہ شاید ہی بہت مشکل ہے کہ آپ ان کو دوبارہ واپس لا سکیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جس کو واپس لانے کے لیے تھوڑی محنت اور جستجو کی جائے تو زمین وقف بورڈ کے دائرے میں واپس آ سکتی ہے۔ اور تیسری وہ ہے جو کھلی ہے، ابھی اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کے لیے صحیح تھیوری، صحیح سوچ اور صحیح عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ 3 طرح کی زمینیں ہیں۔ اب اگر 9.5 لاکھ ایکڑ زمین پر وقف ایکٹ کے 40 ترمیمات ہوتے ہوں تو میں نہیں کہتا کہ یہ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین پر پورا قبضہ کوئی کر سکتا ہے، اس لیے کہ آلریڈی 50% اس پر قبضہ ہو چکا ہے۔ اب اگر اس 50% قبضہ ہو چکا ہے تو 50% کا مسئلہ رہے گا کہ 50% بھی اگر جوڑ لیتے ہیں تو 4.5 لاکھ ایکڑ زمین بنتی ہے۔ تو 4.5 لاکھ ایکڑ زمین میں بھی پورا قبضہ پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس میں سے کچھ لاکھ ایکڑ زمین پر ہیرا پھیری کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے آپ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی اپنی نظریں گڑا سکتا ہے۔ مسلمانوں میں دینی جذبہ اور دینی حمیت کم ہونے کی وجہ سے غیر کی ملکیت پر قبضہ کرنے کا عام رجحان بن چکا ہے۔ جیسے وقف ایکٹ کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ اگر 30 سال تک کوئی وقف کی زمین پر کچھ دکان مکان وغیرہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کو آپ خالی نہیں کرائیں گے، زیادہ سے زیادہ اس کا کرایہ نامہ لیں گے۔ تو اب جب ایسی صورت دیکھی تو بہت سارے ہمارے ہی لیڈروں نے بہت سارے لوگوں کو دے دیا کہ تم یہاں جا کے رہو، کوئی بھی بولتا ہے تو دیکھیں گے میں ہی لیڈر ہوں، کون آ کے بولتا ہے، تو پھر وہاں سے اس کی شروعات ہو گئی۔ اب وہ رہنے لگے کہ اتنی زمینیں ایسی ہیں کہ 30 سال 50 سال سے لوگ رہتے آ رہے ہیں، اب وہ زمین کو کوئی خالی نہیں کرا سکتا سوائے اس کی کہ آپ اس کا مخصوص کرایہ نامہ بنا سکتے ہیں۔ ہماری غلطیاں اس میں زیادہ ہیں، اور غلطیوں کو جب سامنے لایا جاتا ہے اسی بنیاد پر کسی کو اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ وقف کے مسائل میں اتنی بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ دین کے مسائل میں یہاں بیٹھ کر بیان کروں گا، بہت مشکل ہے مسلمانوں کو سمجھانا، اس لیے کہ وہ غلط طریقے کو اپنی زندگی میں اتنا رائج کر چکے ہیں کہ اس رائج کو باہر نکالنا بہت مشکل کام۔ اس وقف کے مسائل کے ساتھ ساتھ ایک بے احتیاطی میں نے اس سے پہلے ہی بتائی کہ آپ جب کوئی زمین لے رہے ہیں اور کسی زمین پر رہنا چاہتے ہیں، آپ کو لگے کہ یہ وقف کی ہے تو فوراً آپ کو یہ کام کر لینا چاہیے کہ پہلے تحقیقات کر لیں کہ یہ وقف کی ہے کہ نہیں۔ میں پہلے اپنے سدھار کی بات کروں گا، بعد میں وقف ایکٹ کے ترمیمات کے نقصانات آپ پر واضح کروں گا۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش وہ یہ کہ وقف کی کوئی زمین کو ہم بغیر کسی لیگل اور شرعی انداز سے جو طریقہ ہوتا ہے اس کے بغیر کبھی لینے کے لیے جرأت مت کیجیے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس پر رہ کر اپنے لیے یا قوم کے لیے کچھ بنا بھی دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ میں اس کا مالک ہو گیا، ان اللہ اللہ کے نزدیک آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہاں کوئی حکومت، کوئی جج، کوئی لیڈر، کوئی قریبی، کسی کا فون، کسی کی دستخط آپ کو فائدہ دے سکتی ہوگی، لیکن آخرت میں اس زمین کی ملکیت کے حوالے سے آپ سے سوال ضرور ہوگا۔ وقف کی زمین کو بچانے کے لیے میں تو اگر پچھلی تاریخ اسلام کو دیکھوں
تو مسلمانوں نے صرف اپنی زمین بچانے کے لیے محنت نہیں کی ہے، بلکہ کسی مظلوم کی زمین کو اس کے ظالم سے چھڑا کر اس کے حق تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں نے جانیں دی۔ غیر مسلم لوگوں کی، غیر مسلم ہیں، مظلوم ہیں اور کسی نے ظلم کیا ہوا ہے۔ اب وہ ظلم کرنے والے دو طریقے کے ہوتے تھے، یا تو مسلم ہوتے تھے یا غیر مسلم ہوتے تھے۔ مسلمانوں میں جب طاقت تھی تو مسلمانوں کے ظلم سے بھی نکال کر غیر مسلم کو ان کا حق دیا، غیر مسلم بھی اگر تھے تو ان سے بھی نکال کر مظلوم کا حق دیا ہے۔ اب یہ کہانی پرانی ہے، آج کے دور کی کہانی یہ ہے کم سے کم اپنی جائیداد کا تحفظ کرنا۔ یہ اجتماعی جائیداد ہے۔ اجتماعی جائیداد کا مطلب ہے مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے وقف کی گئی ہے، اور مسلمان نئے زمینیں خرید رہے ہیں، کمیٹیاں، ٹرسٹیاں وغیرہ بنا کے کہ ہم یہاں خریدیں گے، مسلمانوں کی فلاح کریں گے، فلاح کریں گے، مسلمانوں کی فلاح کریں گے۔ زمین وقف کی ہے، اس کو کرائے پر لے کر آج موجودہ مسلمان ٹرسٹ ہو، کمیٹی ہو یا سوسائٹی ہو، ان کو استعمال میں لا کے مسلمان اپنے لیے ہی نفع بخش بنا سکتے۔ جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہو وقف ایکٹ کے تحت اس کو کرائے پر لیں، 30 سال 60 سال 90 سال جو بھی کرایہ بنتا ہو اس کرایہ دار کی حیثیت سے رہیں۔ شرعی بھی لیگلی ہے، وقف ایکٹ کے تحت بھی لیگلی ہے، لیکن ان زمینوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، مسجد، مدرسہ، قبرستان، خانقاہ، یہ جتنے بھی وقف کی زمین کے دائرے ہوتے ہیں، مناسب اگر لگے تو اس کے دائرے محدود بنا لیے جائیں، وقف کے ذمہ داروں کو اس کی اطلاع دے کر کہ یہ وقف کی پوری زمین بنتی ہے، اس کا احاطہ کر دیں۔ میری آنکھوں نے بہت سارے قبرستان دیکھے ہیں، آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھے ہوں گے، جہاں قبریں تھیں وہاں آج گھر بنے ہوئے ہیں، جہاں قبریں تھیں وہاں پہ کمپلیکس بنانے کے لیے دکانوں کے پلر اٹھا کے رکھ دیے گئے ہیں اور ان کو بیچنے کی تیاری کی گئی، اور بیچنے والے بھی داڑھی رکھنے والے اور جماعتوں کے امیر مانے جاتے تھے، انہیں بھی اس چیز کا احساس نہیں۔ یہ وہ بنیادی غلطیاں ہیں، جیسے مولانا نے کہا کہ مسلمانوں پہ جو مصیبت آتی ہے وہ دو طریقے کی آتی ہے، ایک اللہ آزمائش کے لیے دیتا ہے، ایک اپنے گناہوں کی سزا کی بنا پر۔ اجتماعی طور پر مسلمانوں نے گناہ کیا ہے وقف کی اراضی کو خود اپنی ذات کے لیے قبضہ کرنے کی صورت میں، اور اللہ نے اس گناہ کی سزا یہ دی ہے کہ اب غیروں کو اس پر براجمان ہونے کا موقع دیا ہے۔ تو آپ کو اور ہمیں اندازہ ہو وقف کی زمین کو میرے اندازے کے مطابق وہی شخص اس قبضے سے باہر نکال سکتا ہے جس کا دل ستھرا ہو، جس نے کمائی حلال کھائی۔ اگر جس نے وقف کی زمین کو ناجائز طور پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، اگر اسی کو کہتے ہیں کہ آپ وقف ایکٹ میں ترمیمات کے بچاؤ کے لیے آپ جائیں، تو اس کے دل میں بزدلی ہوگی، وہ حقیقی طور پر وقف کے تحت ان زمینوں کو واپس نہیں لا پائے گا، کیونکہ اس کے اندر بزدلی اللہ پیدا کر دیتا ہے، اور بزدل آدمی کبھی بھی حق لینے کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ یہ وہی جا سکتا ہے جس کے پیٹ میں حلال ہو، جس نے کچھ نہ کیا ہوگا تو وہی لا کے سکتا ہے۔ اگر ان کو کہیں گے تو پرانی مثال مشہور ہے کہ دودھ کے تحفظ کے لیے بلی کو ذمہ دار بنایا گیا، تو بلی اگر دودھ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دی جائے گی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں حفاظت ہوگی، بلکہ وہ یہ کہے گی کہ کٹورے میں دودھ تھا، میں اس کو اپنے پیٹ میں منتقل کر کے محفوظ کی ہوئی ہوں، اور اس کو محفوظ نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ میں چاہوں تو اوپری کی سطح کے مسائل بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن حقیقی مسائل ہمارے یہ ہیں، اور آگے زمانے میں جس کسی کو بھی وقف کرنا ہے شرعی مسائل سے واقف ہو کر ہی وقف کیا کریں۔ مسجدیں وقف ہوتی ہیں، اب تو دور یہ چلا ہوا ہے کہ مسجدیں وقف کرنے کے بعد بندہ خود ہی مالک بنا بیٹھا ہوتا کہ میں نے وقف کیا، یہ میری زمین ہے، تو وقف بھی کہتا ہے اور مالک بھی کہتا ہے، یہ تضاد ہے۔ تو گویا وہ نیکیوں کا ایسا طریقہ جو رائج ہو چکا ہے کہ نیکی کر اب خود ہی اس کا نتیجہ دیکھ، نیکی کر خود ہی اس کی بھلائی دیکھ، اس طریقے پر آ گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم مالک، جب کوئی مسجد کے لیے زمین وقف کرتا ہے تو پھر وہ مالک نہیں رہتا ہے، صرف یہ رہتا ہے متولی، انتظامات کرنے والا، کیونکہ اگر اس کو اپنی نیکی کا پھل چاہیے، اپنی نیکی کی اجرت چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ مالکانہ تصور کبھی نہ رکھے۔ آج ہم بہت جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں، اتنے مسائل آ رہے ہیں مساجد کو لے کر، مدارس کو لے کر، کہ فلاں جگہ پر فلاں نے مدرسہ قائم کیا، وہ اپنا مالکانہ حق رکھتا ہے، مسجد قائم کی میں نے قائم کیا ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں، میرے بعد میری اولاد ہی اس پر براجمان رہے گی۔ یہ جو طریقہ ہے یہ متولی شپ کے اعتبار سے چل سکتا ہے، مالکانہ طور پر نہیں چل سکتا۔ متولی کی ڈیٹ آپ بنا سکتے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا رہے گا، میرا فلاں رہے گا، یہ بنا سکتے ہیں،
آپ حسن انتظام کے لیے اپنی اولادوں کے لیے یہ طریقہ، یہ قانون شامل کر سکتے ہیں، لیکن مالکانہ طور پر نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے مالکانہ طور پر کیا ہے تو وہ گویا دنیا ہی میں اس کا پھل چاہ رہا ہے، آخرت میں اس کی نیکی کا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ لوگوں کو نماز پڑھنے کا اجر ملے گا، لیکن اس بندے کو مسجد بنانے کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ اس لیے اللہ کے یہاں وعدہ ہے، نیکی کی اجرت مجھ سے لینا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ اگر تم نے دنیا ہی میں اس کا نفع، تعریف، وجاہت چاہتے ہو تو ہم دنیا ہی میں وہ ساری چیز دے دیں گے، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں رکھیں گے۔ تو وقف ایکٹ کے یہ 40 ترمیمات آپ کی زمین کھسکنے کے برابر ہیں۔ مسلمانوں کو اس میں الرٹ ہونا چاہیے، پڑھے لکھے لوگ اب اس میں آگے آئیں۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ وقف کی زمین کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے جستجو میں لگیں۔ تھوڑا مشکل ہوگا، فائٹ کرنے سے ہمارے مسلمان تھوڑا عادی ہیں، آسان اور سستے میں جو چیز مل سکتی ہے اس کی طرف رائج ہوتے ہیں، اور اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہمیشہ آسان کام کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ بڑے ہو کر مشکل کام میں کبھی ہمت نہیں دکھائیں گے۔ جن بچوں کی، جن نسلوں کی پرورش ہمت کے ساتھ ہوتی ہے وہ آگے چل کر ہمت والے کام کر سکتے ہیں۔ جہاں پر آج بچوں کے تھوڑے گرنے پر ماں لپک جاتی ہے، باپ آنسو بہانے لگتا ہے، ہاسپٹلائز کر کے اپنے بچے کو آرام میں رکھنا چاہتا ہے، یہ آرام میں رکھنے والی نسلیں آگے چل کر ہمت والے کام کبھی نہیں کر سکتی۔ اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو باہمت بنانا ہے، اچھے برے موسم سے لڑنے کی طاقت پیدا کرنی ہے، تو وہی اپنا حق بھی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ خود آپ کی اولاد آپ کی بنائی ہوئی جائیداد کی حفاظت نہیں کر پائے گی۔ کہ آپ کہیں گے کہ بھئی میرا بیٹا میری جائیداد کی حفاظت کر لے گا، کوئی بھی گنڈا ٹائپ کا آدمی آئے گا اس جائیداد پر قبضہ کرنا چاہے گا تو یہ اپنی جائیداد بھی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ اور مجموعی طور پر بھی مسلمان اتنے بزدل ہوتے گئے ہوئے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ مجموعی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے آتے ہیں تو سامنے والا ڈر جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے لوگ، لیکن ہماری تعداد بھی دوسرے پر ہیبت نہیں ڈال رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر بزدل ہیں، اور جب مجموعی حیثیت سے ملتے ہیں تب بھی ہماری طاقت کا اثر نہیں پڑنے والا، ورنہ اتنے بڑے وقف بورڈ ایکٹ کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آج اتنا عملہ کام کر رہا ہے وقف بورڈ کا پورے ہندوستان میں، کہ کہا گیا کہ تیسرے مرتبے کی زمین ہے اور قریب کسی ایک ملک کے آدھے حصے کے برابر زمین ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں، ان ممالک سے تو بڑھ کر زمین ہمارے پاس اس ملک میں ہے، اور کچھ ممالک کی آدھے زمین تو آج وقف بورڈ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سنبھالنے کی طاقت مسلمانوں میں خود نہیں ہے کہ اپنی جائیداد سنبھال سکیں، اس کو صحیح یوٹیلائز کر سکیں، صحیح طور پر اس کو عمل میں لا سکیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اب وقف ایکٹ آیا ہوا ہے، ترمیم کے لیے گیا ہوا ہے، اس کے لیے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اس بل کے پاس ہونے کی مخالفت کرنی چاہیے، اور دوسرے طریقے پہ یہ کام ہونا چاہیے کہ اپنے اس وقف کی زمینوں کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تنظیمیں بنائیں، کمیٹیاں بنائیں اور اس کی حفاظت کے لیے کوششیں کریں۔ مسجدیں بنانا ٹھیک ہے، مدارس بنانا ٹھیک ہے، لیکن اپنے جائیدادوں کا تحفظ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ بہت بڑی زمینیں ہیں۔ کسی شہر میں تو ایسی زمینیں ہیں کہ کبھی مجھے لگتا ہے کہ اگر اس شہر میں جتنی وقف بورڈ کی زمین ہے اس کو صحیح یوٹیلائز کر اس کی آمدنی کو استعمال کیا جائے تو کئی مساجد کے اماموں کی تنخواہ دی جا سکتی ہے، اور کئی مدارس چلائے جا سکتے ہیں ان کے آمدنی سے آنے والی، اس کے ذریعے ذرائع آمدنی سے حاصل ہونے والی رقم سے کتنے مدارس چلائے جا سکتے ہیں، اور کتنے مساجد کے ائمہ کی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اتنی زمینیں وقف بورڈ کے پاس ہیں، اس کو صحیح یوز کرنے کے لیے بندے جو جاتے ہیں سب سے پہلے قومی فائدے کے مقابل میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ میرا فائدہ کیا ہوگا۔ اس فائدے کے چکر میں وہ زمین نہ خود لے پاتے ہیں نہ قوم کے حق میں استعمال کر پاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو صرف اسی کام میں خرچ کرنا چاہتے ہیں جس میں فائدہ ہونا۔ اگر ایسا سوچتے رہیں گے تو سب کے ہاتھ سے اپنی زمینیں نکل جائیں گی اور کوئی اپنا فائدہ بچا بھی نہیں پائے گا۔ اجتماعیت کا فائدہ اجتماعی طور پر پہنچتا ہے، انفرادیت کا فائدہ اجتماعیت نقصان لاتا ہے کہ اجتماعی طور پر نقصان میں آئیں گے۔ اب ہم جاگے نہیں ہیں، جگایا گیا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ پچھلے الیکشن میں، لوک سبھا کے الیکشن میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا متحد ہونا یہ الیکشن میں بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان متحد نہیں تھے، الیکشن پارٹیاں متحد تھیں۔ اگر اسی الیکشن پارٹیوں میں اگر اتحاد نہ ہوتا،
ہر پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتی تو پھر مسلمان اسی کینڈیڈیٹ کے پیچھے جاتے، اگرچہ پورا انتشار ہوتا۔ وہ متحد تھے، ہمارے پاس آپشن نہیں تھا اختلاف کرنے کا، اس وجہ سے متحد نظر آئے۔ ہم ابھی بھی متحد نہیں ہوئے ہیں، ہم ابھی بھی ہو بھی نہیں سکتے، اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں کہ میں ایک ایک گھر کی کہانی دیکھ رہا ہوں، 20-30 کے پلاٹ پر ہر ایک کوئی گھر بنانے کے لیے تیار ہے، الگ ہونا الگ ہونا الگ ہونا، اور ایسے دور میں جو 20-30 کے پلاٹ پہ 2 فیملی رہنے کے لیے لڑائی کر رہی ہو، ان کو اجتماعی شکل میں لانا یہ ایسے ہی ہے کہ آسمان پہ بکھرے ہوئے پھگوں کو ایک ایک کر کے جمع کرنا، بہت مشکل کام ہے، لیکن نا امید نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمان جب اپنے لیے اللہ کے بھروسے کوئی کوشش کرتے ہیں تو اللہ اپنی تائید عطا فرماتا ہے۔ ایسی ہوائیں چلائے گا کہ بکھرے ہوئے پھگے بھی ایک سمت آ کر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن پہلے انسان سوچے تو صحیح، فکر تو کرے کہ اپنی جائیدادوں کا تحفظ کر سکتا ہو۔ 40 ترمیمات بل پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے کہ کبھی پڑھ کے دیکھیں، انگلش پڑھنے والا انگلش، اردو پڑھنے والا اردو، کنڑ میں بھی اس بل کو پیش کیا گیا، کنڑ پڑھنے والا کنڑ میں اس بل کو پڑھے، پھر احساس کرے کہ میرے آباء و اجداد کی اتنی جائیدادیں ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے دیے ہوئے یہ معاملات اجتماعی طور پر عام مسلمانوں کے لیے، تو عام مسلمانوں کے لیے ہے تو پھر غیر مسلموں کے لیے اس وقت کا حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کو ہم اور آپ محسوس کریں اور اس کی طرف آئیں۔ یہ بیداری جن کی جانب سے بھی آئی ہے یہ خوش آئند ہے ہمارے لیے۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں تو تھوڑے پڑھے لکھے بنیں۔ میں بار بار پڑھے لکھے کی تعریف بتانا چاہتا ہوں اور بتاؤں گا کہ موجودہ دور میں ہمارے اسکول کالج کی تعلیمات یہ ہمیں اچھی قوم کی طرف نہیں لے جائے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مجموعی طور پر قوم کو ترقی لے جانے کے لیے کون سے علم کی ضرورت ہے، کس علم کی طرف آنا ہے، وہ علم والے لوگ ہمارے پاس موجود ہوں گے تب قوم ترقی کرے گی۔ یہ نوکری والا علم تو مجموعی حیثیت سے اتنا نفع بخش نہیں ہے۔ مجموعی حیثیت سے جو علم نفع دیتا ہو وہ علم والوں کی ضرورت ہمارے قوم کو ضرور ہے اور اس کی طرف ضرور آنا چاہیے۔ اس میں سیاسیات ہے، سماجیات ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کے آج کے دور کے جو ہے بڑے انٹرنیٹ کے دور ہیں اور انٹرنیٹ کی دنیا میں گھسنا ہے، بہت ساری چیزیں، اور ایجنسیاں بنانا ہے، اور خفیہ ایجنسیاں لوگ رکھے ہوئے ہیں ہمارے مخالف میں، ان سے کیسے بچا جائے یہ بھی دھیان رکھنا۔ یہ سارے علم کہلاتے ہیں جس کا علم ہمیں نہیں رہتا ہے، اور سارا جب خراب ہوتا آتا ہے تب پتہ چلتا ہے، اس پتے چلے ہوئے کو ہم بیان کر کے علم والے کہلاتے ہیں۔ یہ ایسا علم نہیں کہلاتا۔ علم والا اس کو کہتے ہیں کہ خطرہ آنے سے پہلے خطرے کا علم ہو جائے، یہ علم کہلاتا ہے۔ خطرہ آ جائے، نتیجہ آ جائے، پھر اس نتیجے پہ تبصرہ کریں اور یہ کہیں کہ نہیں میرے کو اچھے معلومات ہیں، تو یہ معلومات نہیں، یہ معلومات تو آپ کو اتنے دیے گئے ہیں تاکہ آپ اس کی بحث کرتے رہیں۔ اصل معلومات دوسرے کے پاس موجود ہیں۔ علم اور ہمت، یہ 2 چیزیں کسی بھی قوم کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر آج نہیں ہے آنے والی نسلوں میں پیدا کیجئے کہ تمہیں یہ علم حاصل کرنا ہے، تمہیں باہمت رہنا ہے، اپنے معاملات میں نہیں بلکہ بحیثیت قومی معاملات میں ہمت دکھانی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔